ہو رہی ہے، لاہور کا فیصلہ پر مناظرہ ہو، دیوبندیت بھاگ رہی ہے، ملتان کا مناظرہ ہو، دیوبندیت بھاگ رہی ہے، گجرانوالہ کا مناظرہ ہو، دیوبندیت بھاگ رہی ہے، عرب کا مناظرہ ہو، دیوبندیت بھاگ رہی ہے، افغان کا مناظرہ ہو، دیوبندیت بھاگ رہی ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، کرناٹک چلے جاؤ، دکن کی وادی میں جاؤ، تمل ناڈو کی وادی کے اندر چلے جاؤ، کیرلا کی وادی کے اندر چلے جاؤ، بہار کی وادی میں چلے جاؤ، کلکتہ کی زمین میں چلے جاؤ، لیکن جب رنا کا شیر، جب رنا کا مظہر جس جگہ میں گیا ہے، جس قلعے میں گیا ہے، جس بستی میں گیا ہے، پیغام دے رہا تھا سب کو میں دے رہا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنے تو کہو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا۔ کس کو جانا میں کہوں گا؟ انہیں جانا، کس کو جانا بولو؟ سے بولو، کس کو جانا بولو؟ دور سے بولو۔ انہیں جانا، انہیں مانا، کس کو مانا؟ دور سے بولو۔ نہ رکھا غیر سے کا۔ پھر کیا ہوا؟ نتیجہ دیا اعلیٰ حضرت نے للہ الحمد میں دنیا سے، للہ الحمد میں دنیا سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان کے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہے درد کا مزہ نہ سے دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ فرما دیا، لیکن اب آگے بڑھو۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وہ فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ مفہوم آیت کریمہ عرض کر رہا ہوں، رب پروردگار ارشاد فرماتا ہے جو میرے محبوب کے ماننے والے ہیں، جو میرے محبوب کے عاشق ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کے شہدائی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کے مدوانے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا؟ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے ان کو جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر کو پر۔ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ مفہوم آیت کریمہ کہ محبت کرے ان سے جنہوں نے اللہ ورسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کری۔ اب وہ مخالفت کرنے والے کون ہو؟ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ ہو، اور أَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے بیٹے ہو، اور إِخْوَانَهُمْ، اگرچہ ان کے بھائی ہو، اور أَزْوَاجُهُمْ، اگرچہ ان کی بیویاں ہو، اور عشیرتهم، اگرچہ ان کے رشتے دار ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں، رب فرماتا ہے اگر باپ مصطفیٰ کا مخالف چھوڑ دیا، بیٹا مصطفیٰ کا مخالف چھوڑ دیا، بہن مصطفیٰ کی مخالف چھوڑ دیا، بیوی مصطفیٰ کی مخالف چھوڑ دیا، فرمایا أولئک كتب في قلوبهم الإيمان۔ یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو، اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت مختصر وقت کے اندر میں آپ کو بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت زبان سے کہو کہ نعرہ لگاؤ کامیاب نہیں ہوگے۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت کہتے کسے ہیں؟ اس کو سمجھنا پڑے۔ آؤ میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی تحریر کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ نوٹ کرنے والے نوٹ کرو، لکھنے والے لکھو، یاد کرنے والے یاد کرو۔ حوالہ غلط ثابت ہو تو اس فقیر مشاہیر ملت کے پاس آ جا۔ آج حال یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں وہابیت کا رکھنا ہو، دیوبندی کا رکھنا ہو، تبلیغی کا رکھنا ہو، جماعتی کا رکھنا ہو، اتاری کا رکھنا ہو، متحد رسول کا رکھنا ہو، گمراہوں کا رکھنا ہو، بدمذہبوں کا رکھنا ہو، صرف نماز، روزہ، زکات، حج، اعمال میں بولتے رہو۔ آؤ اعلیٰ حضرت کی بات کھانے چلو۔ ہم بھی سوال کرتے ہیں، تم بھی سوال کرو، سامنے رکھو اعلیٰ حضرت۔ ہم بھی مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، تم بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اعلیٰ حضرت کا۔ سوال کرو اعلیٰ حضرت سے، حضور ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں،
देवबंदियत के रखने वाले में क्या आपका कहना? नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो। किताब का नाम अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया। आला हज़रत काज़ी बरेलवी फरमाते हैं, हुजूर देवबंदी वहाबी ने जिसका कितना हफ्ता देखे उसका रद्द किया जाए कि ना किया जाए? सवाल करने वाले ने सवाल किया। आला हज़रत फरमाते हैं जवाब मुख्तसर बताना, जिसका कितना हफ्ता देखे सब पे बात करे, वाज़े उलमा की जरूरत हो नाज़ करवा कर करवाए, इशाते रसायन के जरिए रब की जरूरत है रसायन की इशात कराए, पैसा खर्च करके रब्बे वहाबियत तो देवबंदियत फिरका है कामिला की जरूरत है तो पैसा खर्च किया जाए। फरमाते हैं रब्बे वहाबिया फर्ज़े आज़म है फर्ज़े आज़म। चाहे जोर से बोलो, लेकिन रब्बे जो जिसको फर्ज़े आज़म कहा होता है और ज़बान पे मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो। मसलके आला हज़रत क्या है मैं बताता हूँ। वचन सवाल करने वाले ने सवाल किया, हुजूर बैठे रहिए, कभी दूर दिखाकर जाओ मसला। एक बार कहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करने वाले ने सवाल किया, हुजूर सऊदी के वहां और जानी और शराबी के वहां और देवबंदी के वहां खाना खाना कैसा? मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मसलके आला हज़रत का नाम लगाते हो तो मसलके आला हज़रत को बता रहा हूं। समझो कि मसलके आला हज़रत है क्या? आला हज़रत ने सवाल किया, हुजूर सऊदी के वहां और देवबंदी के वहां खाना कैसा? बंबई में ये तो मिलेंगे वो फला सूट का काम करता है, मैं नहीं जाता। ये मुत्तकी मिलेंगे फला सूट का काम करता हूं, मैं नहीं जाता। लेकिन उठाओ तकवा देखना है तो आला हज़रत का देखो, तकवा देखना है तो आला हज़रत का देखो। सवाल किया, फरमाते हैं अल जवाब, किताब का नाम अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया। सुभान अल्लाह। फरमाया जानी शराबी सूदखोर के वहां खाना खिलाफे औला क्या है? बोलो बोलो, खिलाफे यानी कि अगर खा लिया तो कोई गुनाह, लेकिन फरमाया दो बंदी गुस्ताखे रसूल मुर्तद है, मुर्तद के वहां खाना हराम, और अगर उनको मुसलमान जान के खा लिया तो खुद दो बंदी हो गया। ये है मसलके आला हज़रत। आओ बंबई वालों, खैरानी रोड वालों, मसलके आला हज़रत को देखो। तकरीरें होती है, दवाई से नारा है मसलके आला हज़रत का, लेकिन आला हज़रत का मसलक तो देखो है क्या? ये नहीं बताया गया, ये छुपा दिया गया, लेकिन ये कर्म है आला हज़रत का कि मज़हब आला हज़रत के दौरान के जरिए, वाक़े कश्मीर के जरिए, आला हज़रत के जज़ादों के जरिए मसलक को छुपाया गया। लिखने वालों लिखो। सवाल हुआ आला हज़रत काज़ी बरेलवी से, मैं अपनी किताब नहीं बता रहा, वहाबियों की किताब तक़वा ईमान का पढ़ना कैसा है? नोट करने वालों नोट करो, किताब का नाम अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया। फरमाते हैं वहाबी की किताब, इस्माइल ज़हरी की किताब तक़वा ईमान का पढ़ना ज़िना से ज्यादा बदतर है। चाहे जोर से बोलो, ज़िना से ज्यादा। ये है मसलके आला हज़रत। आला हज़रत से सवाल हुआ, आला हज़रत फरमाते हैं देवबंदी की बुराई बयान करना फर्ज है। क्या है मसलके आला हज़रत? आला हज़रत का मसलक क्या है? दिखाओ फतावा रज़विया। आला हज़रत काज़ी बरेलवी फरमाते हैं, किताब के अंदर तहरीर फरमाया, राफ़िज़ी मुर्तद देवबंदी वगैरह को बेआईनी ही मिस्ल सूअर के समझे। ये है मसलके आला हज़रत। लेकिन ये मौलवी नहीं बताएंगे, ये पीर नहीं बताएंगे, ये कभी रशीद नहीं
تو وہ روشن کیسے ہو؟ فرمایا روشنی ایسے ملے گی. روشنی کا طریقہ پوچھ رہے ہیں، حضور آپ نے بتا دیا روشن ہو جاؤ، لیکن روشنی کیسے ملے گی؟ فرمایا وہاں بھی دیوبندی انہوں نے خدا و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں کی ہے. فرماتے ہیں جس کو بارگاہ رسالت اعلیٰ صاحب علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ذرہ برابر بھی گستاخ دیکھو، پیر ہو، مولوی ہو، مولانا ہو، استاد ہو، کبھی نشین ہو، خانقاہ والا ہو، پیر والا ہو، مرید والا ہو، اس کے اپنے اندر سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر الگ کر دو. جب الگ کر دو گے تو فرماتے ہیں تم روشن ہو جاؤ گے، تو ہم سے روشنی مل جائے گی. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب سے ہو جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت. لیکن نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، لیکن یہ سب سے تو نہیں بتائے جائیں گے. تعزیے کا فتویٰ بتایا جاتا ہے، نوٹ کرو تعزیے شریف کا فتویٰ فتاوی نظریہ سے بیان کر رہا ہوں، کہو سبحان اللہ. سوال کیا، اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں العطایا النبویہ بالفتاوی النظریہ. حوالہ میں دکھاؤں گا، حوالہ غلط ثابت کرو، 1 کروڑ کا انعام. کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تعزیہ یہ بدعت عملی ہے. فرماتے ہیں یہ ایسا نہیں کہ ان کو دیوبندی وہابیوں سے معاذ اللہ تم نسبت دے رہے ہو، معاذ اللہ. فرماتے ہیں ضروریات دین کو بالائے سر، یہ ضروریات اہل سنت کے بھی منکر نہیں ہے. ضروریات دین کا منکر کافر ہے اور ضروریات اہل سنت کا منکر گمراہ ہے. فرمایا یہ ضروریات اہل سنت کے بھی منکر نہیں ہے، یعنی کہ وہ لوگ گمراہ بھی نہیں ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہو سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ہاں جو کچھ کرتے ہیں محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں. تم نہ دیکھیے کہو سبحان اللہ. جو کچھ کرتے ہیں محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں. ہاں برائے جہالت و نادانی، برائے جہالت اور نادانی اس میں افعال ناجائز کو شامل کر لیتے ہیں. لیکن وہ شامل کیسے کرتے ہیں؟ نادانی کے طور پر، ان کو معلوم نہیں. فرمایا یہ تعزیہ والے لوگ عقیدتاً ہم میں سے ہے. اعلیٰ حضرت کہیں تعزیہ والے عقیدتاً ہم میں سے ہے. ملا کہے تعزیے والوں کو بھگاؤ، ملا کہے شدت کرو تعزیے والوں پر، مرید کہے شدت کرو تعزیے والوں پر، ملا کہے شدت کرو قوالی والوں پر. لیکن اعلیٰ حضرت نے شدت کا جس پر حکم دیا وہاں نرمیاں کرتے ہیں. کیا فرماتی ہیں اعلیٰ حضرت؟ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے. تو دشمن احمد سے سلام ہو رہا ہے، مصافحہ ہو رہا ہے، معانقہ ہو رہا ہے، اس سے ملا جا رہا ہے، لیکن تعزیے والوں یہ تعزیہ ہم سے ایک ملا جی بولے کہ وہ تعزیت گھمانے کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے. میں نے کہا اچھا ہم بتائیں گے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، ہمیں تو معلوم ہے، لیکن ہم تم سے بھی پوچھتے ہیں کچھ تم بھی جواب دو. بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ بتاؤ یہ تعزیہ گنبد خضرا شریف، کربلا معلیٰ شریف، بمبئی میں جلوس محمدی نکلتا ہے، پورے روڈ پہ نکلتے لے کر چلتے ہو، اس کا گھمانا کب جائز؟ بولیے اگر کربلا کا نہ جائز تو مدینہ شریف کا جائز کیسے؟ اور اگر یہ جائز تو وہ ناجائز کیسے؟ میں نے کہا سنو اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے اس لیے کہ کہیں تعظیم میں خلل نہ آئے. لیکن اگر تعظیم کے ساتھ گنبد خضرا کے نقشے پہ گھماؤ تو ثواب، زیارت کرو تو ثواب، کربلا والوں کی زیارت کراؤ تو ثواب، بغداد والوں کی زیارت کراؤ تو ثواب، اجمیر شریف والوں کی زیارت کراؤ تو ثواب، اللہ والوں کی زیارت کراؤ تو ثواب. پریشانی نہیں، لیکن کربلا کا نقشے کی زیارت کراؤ تو مرچیں لگ رہی ہے.
نماز نہ پڑھ پایا, خدا نہ خاص کر روزہ نہ رکھ پایا, زکات نہ دے پایا, اللہ کی لکھوں سے کافر ہو گیا. میں نے کہا سنو اعلیٰ حضرت کی کتاب کہو سبحان اللہ, العقائد النبویہ فی الفتاوی الرضیہ کہو سبحان اللہ. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. کیا فرماتے ہیں؟ سنی کا جنت میں جانا واجب شرعی ہے. سنی کا جنت میں جانا یعنی جنت تو ہماری ہے, کیوں؟ ہم مصطفیٰ کے اور جنت مصطفیٰ کی قدم ہے. لیکن فرمایا کافر کا جنت میں جانا, کافر کا جنت میں جانا محال شرعی ہے. کہو سبحان اللہ. یعنی سنی تو جنت میں جائے گا, بہت والا جنت میں جائے گا, راجا والا جنت میں جائے گا, شادی والا جنت میں جائے گا, نظام والا جنت میں جائے گا, مردی نشہ والا جنت میں جائے گا. یہ کس کا مسلک ہے بولو؟ دشمن احمد کی شدت. تبلیغی جماعت پر پولیس سختی کرے تو ملاؤں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن سننا درد ہو تو خوشی ہوتی. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, لکھنے والوں لکھو, یاد کرنے والوں یاد کرو, کہو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے کتاب میں تحریر فرماتے ہیں, کہو سبحان اللہ. نماز, روزہ, زکات, حج یہ عمل کیا ہے بولو؟ عمل اور ایمان. ایمان اور ہے اور عمل. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں, یہ اپنی کتاب میں اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا ہے. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر 200 سال کا گناہگار تھا. اتنا بڑا گناہگار, اتنا بڑا گناہگار, اتنا بڑا گناہگار, اتنا بڑا گناہگار, اتنا بڑا گناہگار کہ گھر والوں نے نکال دیا, گھر والوں نے نکال دیا, بھتیجا نے نکال دیا, محلے والوں نے نکال دیا اور بھورے پہ لے جا کے ڈال دیا. اب ڈال دیا, یہ کس نے لکھا؟ اعلیٰ حضرت نے. یہ کس نے لکھا بولو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی, اے میرے نبی جاؤ میرا پیارا کو بھورے پہ لے کر اٹھاؤ, اس کو غسل دو, کفن دو, نہلاؤ اور دفن کرو. نبی کا ڈائریکٹ تعلق خدا سے. اب گئے, اٹھایا, غسل دیا, کفن دیا, دفن کر دیا. پوچھا مولا اتنا بڑا گناہگار, اتنا بڑا گناہگار, اتنا بڑا گناہگار, اتنا بڑا گناہگار, اتنا بڑا گناہگار کہ سب نے چھوڑ دیا اور تیرا پیارا ہو گیا. کیا ہو گیا تیرا؟ تو فرمایا رب نے, یہ تمہاری کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں میرے محبوب کا نام آیا, اس نے محبت سے چوم لیا, اور جب چوم لیا تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اپنا پیارا بنا لیا. اعلیٰ حضرت, میں نے کہا اعلیٰ حضرت سے ہم پہ کیا اعتراض کرو گے؟ سوال تو اعلیٰ حضرت سے کرو, کہو سبحان اللہ. اب نماز اور ایمان کا فرق بھی اعلیٰ حضرت نے بتا دیا, کہو سبحان اللہ. فرماتے ہیں مولا علی نیواری, مولا علی نیواری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. نماز آ رہی ہے, اور کون؟ یہ آج کے صلاح کلی ملا نہیں, صلاح کلی بھی بلکہ کہتا ہے خیبر ناظر عمشم نفر العجائب تجیب عون النفس النفائی کل غم وغم وجن وسبع ومرض وبلائی بلائی نبوت کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولایت کا یا علی جو, یا علی جو, یا علی. فرماتے ہیں یہ وظیفہ وہ ہے جو ہزاروں مردوں کا علاج ہوگا. صرف نام آ گیا میرے مولا کا, کہو سبحان اللہ. فرماتے ہیں جنگیں ہو رہی ہیں لیکن مولا کائنات کی نماز ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تلوار نماز نہ روک سکی, بدر اور تلوار نماز نہ روک سکی, گردن گر رہی ہے, نمازیں نہیں لگ رہی ہیں جنگ کے میدان کے اندر, لیکن مقام صحابہ ہے, تلوار نہیں ہے, جنگ نہیں ہے, لیکن زانوئے مولا پر مصطفیٰ جان رحمت آرام فرما رہے. کہو سبحان اللہ. سورج غروب ہوا, کیا حال ہے؟
رسول اللہ نماز کو لینی چاہیے. کون سی نماز؟ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ. وہ نماز فرمایا کیا؟ یہ نہیں فرمایا تم نے میری نیند پر نماز کو ادا کر دی. یہ سنا کلی تقریری ہوتے تو کہتے ارے یہ کیا ہو رہا ہے، حضور آرام کر رہے نماز کو بند. لیکن وہ مولا تھے. سبحان اللہ. اللہ مدینۃ العلم وعلم کے پاس وعلی تھے. علی لا فتح الا لا سیف الا تلتقا. نہ ان کا جواب اور نہ ان کے شہزادے امام حسن مصطفیٰ کا جواب، نہ ان کے شہزادے حسین شہید کربلا کا جواب. اب جب فرمایا اچھا اشارہ کیا سورج نکلا پڑھو نماز. نماز مولا علی نے گاری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اللہ خطر کی ہے. اب آگے بڑھے میرے اللہ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. اللہ حضرت آگے بڑھے غار ثور شریف پہنچے. صدیق بلکہ غار میں جاؤں پہ دے چکے. صدیق بلکہ غار میں جاؤں پہ دے چکے. ارے حفظ جاتو جانے کو روزے اور رکھی ہے. جان نماز پڑھ رہے، شیر آ گیا، صاحب آ گیا، حکم ہے کہ کہا تھا نماز توڑ کر جان بچاؤ، نماز توڑ کر. لیکن یہ کون؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالترتیب. یہ وہ ہے سبحان اللہ کہو. یہ صحابہ ہیں صحابہ، اور صحابہ کو زانی کہا خلیفہ. اللہ ایسے زانیوں سے بچائے. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو. وہ صحابہ کرام سبحان اللہ بدر میں حضور کے ساتھ رہے، احد میں حضور کے ساتھ رہے، خندق میں حضور کے ساتھ رہے، خیبر میں حضور کے ساتھ رہے، یرموک میں حضور کے ساتھ رہے. کہو سبحان اللہ. کھڑے سب کار بند کر دیے. سوال ایک بار میں سرکار نے اپنا قدم پاک لگا دیا. صحابہ نام فرما ہے کہ یہاں نبی آخر زمان آئیں گے. ہٹو میں زیارت کروں گا، لیکن عاشق ہے تو کون ہے؟ صدیق سبحان اللہ. انہوں نے کاٹ لیا. اس کے بعد آنسو تب کے سرکار نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور ایسا ایسا. فرمایا لاؤ لوہا کے دہن نکالا، لگا دیا، ٹھیک ہو گیا. سیرت کی برکت سے بچ جائے گا. کہو سبحان اللہ. نوٹ کرنے والے نوٹ کرو، لکھنے والے لکھو. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مولا علی نے گاری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اللہ خطر کی ہے. صدیق بل کے گھر میں جاؤں پہ دے چکے، اور ہی سے جاتو جانے سمجھے غور کی ہے. ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنے بچر کی ہے. اب نتیجہ دیکھو، اب نتیجہ دیکھو. کہو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض پورا ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، نماز پڑھا، روزہ پڑھا، زکات، جملہ فرائض. اور یہ جملہ مجدد اعظم کا ہے. مر جاؤ گے. ایک سوال کیا رامپور کے مولویوں نے تو 1000 پیج کی کتاب لکھی. نہیں ہے اعلیٰ حضرت کی جواب میں آؤ، جواب سوال کرو. لیکن مجدد کا ہوا فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض. ارے اصل رسول بندگی مصطفیٰ کی محبت اصل ہے، مصطفیٰ کی غلامی مصطفیٰ کا عشق. اور وہ نہیں تو نماز، روزہ، زکات، حج، اکرام، طواف، کعبے کا طواف. ارے کعبہ شریف شہزادہ مصطفیٰ، شہزادہ رسول اللہ، ہم سب کے پیرانے تھی. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف گلے والا. یہ کون ہے؟
فرماتے ہیں تم کہو حضور کے لیے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ کہو سبحان اللہ، مجھے ہاتھوں تم ہی، مجھے ہاتھوں تم ہی، ارے تم میں ہے ظاہر خدا، یا رسول اللہ تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کرو اعلیٰ حضرت تم سے خدا کا ظہور، یا رسول اللہ تم سے خدا کا ظہور اور اس سے تمہارا ظہور، کہو سبحان اللہ، تم پہ کرو اب فرماتے تم سے کھلا بابی چھوڑ، تم سے کھلا تم سے ہے سب کا وجود، ارے آؤ سوال کرو اور تم سے ہے سب کی بقا، اعلیٰ حضرت قلم چل رہا ہے کہو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہو سبحان اللہ، وہ چکا چاک خنجر سے آتی سزا مصطفیٰ تیری سہولت پہ آتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، شور تقدیر سے تھرتھراتی زمین، جنبش جوش عسرت پہ لاکھوں فنا، امن رضا کا چلا نقطۂ سر وحدت پہ یکتا دور مرکز دور کثرت پہ لاکھوں فنا، بھائی 6 فٹ کا مندہ نہ پڑا نفس کن کر دم نجایت چنے تو باجتی دی جا، یہ مندہ کی چلے ہیں حضور کو نہ پلے، اگر نہ پلائے اور نہ بچاؤ گے لیکن مصطفیٰ کو بولے تو زندہ ہے منا، تو زندہ ہے منا، میرے چشمے عالم سے چھپ جائے، بس ایک جملہ سے مل جائے اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے پڑھے اب دل نہیں ماننا، فرماتے ہیں علماء موجود ہو تو سمجھیں اور اعتراض کرنا ہو تو جاؤ ماتھا ٹھیکو بریلی شریف میں پڑھ کہ کیا لکھ دیا ایک میں کیا صاحب قرآن کو شاہ، ایک میں کیا صاحب قرآن کو شاہ، ارے لاکھ مصحف سے پسند آئی بہارے لاکھ مصحف سے پسند آئی، ترجمہ ہے یہ صفت کا، اب آگے بڑھے دلیل دے رہے ہیں سنا، ترجمہ ہے یہ صفت کا اور وہ آئینے ذات، ترجمہ ہے یہ صفت کا اور وہ آئینے ذات، ارے کیوں نہ مصحف سے بھی زیادہ ہو بتائے فلاں شریف سے آئے، 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 اپنے بہت ہو رہا ہے، فلاں شریف سے آئے، میں نے کہا بمبئی والوں یہ دیکھو کہ مدینہ شریف کا پیغام ہے کہ نہیں، کسی شریف سے آئے مدینہ شریف کا پیغام ہو تو مان لینا اور مدینہ شریف کے مخالفت ہو تو چھوڑ دینا، اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ہے کہو سبحان اللہ، آتا گئی ہے تو سنتے چلو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں سبحان اللہ، سب لکھ دیا لیکن پھر کہتے ہیں مچل گئے، کتابوں میں لکھ رہے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں، تو بھی جانب ہے پاچو رقت سجدہ نور، مخیط ملا نور کا اور نور کعبہ نور کا، ذات ہے مصطفیٰ کی، لگاؤ اعلیٰ حضرت پر ہمت ہے، لیکن اعلیٰ حضرت تک کہہ گئے، پھر کہتے ہیں دل سمجھ سے ولا ہے، دل سمجھ سے ولا ہے مگر یوں کہو، دل سمجھ سے ولا ہے مگر یوں کہو، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، یہ تقریریت اور اختاریت وہ الیاس اختار کہہ رہا ہے کہ ویسے باقی مجدد نہیں جیسے میں مجدد نہیں، ویسے بات سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف، کرے والا تیرا، کہہ رہا ہے اللہ کا سلام الیاس اختار کو آ رہا ہے اور سلام پہنچانے حضور جا رہے ہیں، کہہ رہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ ثم
معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین کہ کعبہ شریف کے اندر الیاس ستار ہری پگڑی پہنے بیٹھا ہے اور یہ الیاس حضور کعبہ شریف کے باہر کھڑے فرماتے ہیں ان کو پہچان لو یہ دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لوگ کرنے والے لوگ کرے ان کے کھپوڑے چلے تھے سیدھے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم آدھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اے اسلام کے چاہنے والے نہ رہے، جس کا چاند تھا وہ آنے نہ رہے، آج اختار کا نام لے کر جو گمراہ کرنے والی ہے وہ کرنے والے لوگ کرو، لکھنے والے لکھو، انہوں نے حشمت نگر کو گالی نہیں دی، انہوں نے فاتح کشمیر کی گستاخی نہیں کی، انہوں نے شیر و سندر مظہر اعلیٰ حضرت کی گستاخی نہیں کی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ خانقاہ قادریہ میں کرسی بچھی ہے، اس کوٹے کے اوپر ایک طرف ایسے باغ سرکار بڑے پیر بیٹھے ہیں، برابر میں الیاس ستار بیٹھا ہے اور ایسے باغ فیضان سنت سے درس دے رہے ہیں۔ کرنے والے لوگ کرو، لکھنے والے لکھو، ہم اب بتا دو کہ ہمیں کامیابی چاہتی ہے لیکن اپنے کو پرواہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم دھوکے جاؤ کوئی مانے نہ مانے لیکن تمہارا تو کام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاہ فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، عادت میں شامل ہو جائے، اور کرنے والے لوگ کرو، ان کو بلکہ وہابیوں سے دور رہو اور ان گمراہ جماعت والوں سے دور رہو۔ انہوں نے کتاب میں کیا لکھا، ایک ہری پگڑی والا مدینہ شریف پہنچا، کہا آپ کو ہمارے امیر الیاس ستار کا سلام قبول ہو، آواز آتی ہے میں نے سلام قبول کیا، جاؤ اپنے امیر سے میرا سلام کر دینا۔ کہتا ہے دوسری بات کو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے امیر الیاس قادری نے میرے امیر الیاس ستار نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آواز آتی ہے جاؤ میرا سلام الیاس ستار سے کہہ دینا۔ کہتا ہے گزر جانے کے بعد وہاں بہت کم لوگ تھے اس لیے میرے علاوہ کوئی نہ سن سکا، تیسری بار پھر آواز آئی جاؤ اپنے امیر سے میرا سلام کر دینا۔ کہتا ہے جب میں پاکستان لوٹا تو سلام کہنا ہی بھول گیا۔ ایک دن کہا تھا مدنی چلے جب سنہری چالی سامنے آئی تو سنہری چالی جب سامنے آئی تو حضور کی آواز آتی ہے ابھی تک تم نے میرے سلام کو اپنے امیر الیاس ستار تک نہیں پہنچایا۔ کرنے والے خود کرو، لکھنے والے لکھو، کیا کرنے والے کیا کرو، کل میدان محشر میں جو نہیں بتا دو گے حضور فرماتے ہیں ذرا غور کرو، کل محشر کا میدان ہوگا، وہ کون نکلے گی جن کے چہرے سور اور بندر کی شکل میں ہوں گے، پوچھا جائے گا کہ کون ہے، جواب ملے گا کہ مولوی مولانا ہے، وہ پیر ہے جنہوں نے اپنی زبان کو حق کہنے سے بند کر لیا، میرے محبوب کی امت گمراہ ہو گئی، انہوں نے اپنی زبان کو پیسے کے لیے بند کر لیا، پھر چاہیے تھا بمبئی لوکھنڈ والا کے اندر، پھر چاہیے تھا پوج والا کے اندر، لیکن ان کو فرمان چاند نہ رہا کہ تم اگر لائن بنا کر بھیجے گئے ہو تو تم کو جو مصطفیٰ کا حکم ہے بیان کرنا ہوگا، جان جائے تو چلی جائے، رہ جائے اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے، لیکن انہوں نے زبان بند کر لی، فرمایا ان کے چہرے پر اندر اسور کی شکل میں بنا دیے جائیں گے۔ لوگ کرنے والے لوگ کرو، لکھنے والے لکھو، کیا کرنے والے کیا کرو، کتاب کے اندر کیا لکھا، انہوں نے کتاب کے اندر لکھا مدنی دھوپ پیشاب پیخانہ نبی نبی ماہر، لوگ کرنے والے لکھو، انہوں نے کتاب کے اندر لکھا ہے سلام لکھا ہے، کیا لکھا ہے سلام، سلام اعلیٰ حضرت کا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب حسن ہدایت پہ لاکھوں سلام، سلام اعلیٰ حضرت کا ہے، سبحان اللہ، کعبے کے فرشوں پہ جا تم پہ کروڑوں دور، کعبہ کے شمس پہ جا تم پہ کروڑوں دور، سلام تو یہ ہے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، مومنوں کہتے رہو تم اپنے آقا پر درود، اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، میرے سنی ہو زمین آدمی مرنے کے بعد میرا لاشا بھی بڑھے گا۔ الیاس ستار نے سلام لکھا ہے، پیغمبروں بھیجیوں کو سلام، قریشیوں کافروں کو سلام، لوکیوں مرغیوں کو سلام، کٹاؤ کو اسی سے کہہ دینا، مرچ مسالے کو کہہ دینا، زور سے دے دے ماں اللہ، پنکھوں کو کہنا سلام ماں اللہ، بٹن کو سلام، کٹاؤ کو سلام، لائٹ کو سلام، پھل کو سلام، تربوزوں کو سلام، یہ سلام نہیں ہے، یہ سلام سرکار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جو کرنے والے لوگ کرو، لکھنے والے لکھو، کیا کرنے والے کیا کرو، کہنے لگا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی، ایک الیاس ستار کا اجتماع ہوا، لوگوں کے اجتماع بہت ہو رہے ہیں،
मदार पे औरत का जाना जायज रहता है, लेकिन लौटियों के इज्तिमा के बारे के अंदर मैंने कहा मुल्लाओं, अगर तुम्हें दलील से साबित कर दो कि आला हज़रत की किताब मैं लेके आता हूँ, तुम भी लेके आओ कि आला हज़रत की किताब कि किस उससे जायज होता है कि लौटियों को बुलाना और उनका इज्तिमा करना जायज है। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिख करो, याद करने वालों याद करो। आला हज़रत फासले करेंगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तहरीर फरमा दिया, लेकिन मज़ार की औरत के बारे में लिखते हैं, लेकिन आला हज़रत की फतावा रज़विया में तहरीर फरमाया है, अल अताया नबविया फिर फतावा रज़विया में तहरीर फरमाया कि मैं 12:15 बजने को आए, मुझे याद नहीं, लेकिन फकीर को याद नहीं कि फकीर ने औरत का मज़ार पे जाने को हराम लिखा है। तहरीर फरमाते हैं अलबत्ता गालिबन तालीम अदब के साथ ताक़ीबन हिल्लत की जानिब इशारा किया है। ये जुमला फतावा रज़विया का है, मैं वहाँ नकल कर रहा हूँ। फरमाते हैं अलबत्ता तालीम अदब के साथ ताक़ीबन हिल्लत की जानिब इशारा किया है, यानी अवारिस और है असल शय और है, अवारिस का हुक्म और है असल शय का हुक्म और है। ये मस्जिद है, अगर मस्जिद के अंदर कोई ढोल ले आए तो क्या करोगे? मस्जिद शहीद कर दोगे? ले लो, मस्जिद शहीद करोगे? नहीं, मस्जिद से ढोल को बाहर किया जाएगा। अवारिस और है, अगर मज़ार शरीफ पे कोई चीज शरीयत के खिलाफ है उसको अलग किया जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि मज़ार पे जाना हराम है, मज़ार पे जाना नाजायज है। मादल्लाह जोर से बोलो मादल्लाह 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 मादल्लाह। वोट करने वालों वोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो। आज यहाँ पर शादी ब्याह के अंदर सब लोग जा रहे हैं। हमारे वहाँ पीलीभीत शरीफ के अंदर एक कस्बा है पूरनपुर, वहाँ के एक मुत्तकी साहब आए, मुल्ला जी आए, पीसलपुर एक जगह है, वहाँ के मुत्तकी कुछ लोग हमारे पास आए। वहाँ के लोगों ने बताया हज़रत हमारे वहाँ के मौलाना ने ऐलान कर दिया है। मैंने कहा क्या ऐलान किया है? का ऐलान ये कर दिया कि जिस शादी में जिस शादी के अंदर ढोल बाजा और डीजे होगा हम निकाह नहीं करवाएंगे। अच्छा, हमने कहा ठीक है। अब उसके बाद उनके वहाँ शादी थी, उनका फोन आया, हज़रत अब इमाम निकाह पढ़ाने के लिए मना कर रहा है। ये कस्बा पूरनपुर के करीब का गाँव है, वहाँ का वाक़या है। पूछा क्यों मना कर रहा है? कहा इसलिए वो कह रहा है कि डीजे को निकाल दो तो निकाह पढ़ाऊंगा, वरना मैं मुत्तकी नहीं कहलाऊंगा। 16,000 का मोबाइल जो है व्हाट्सएप वाला पता नहीं क्या क्या चीजें मुल्ला जी चला रहे हैं, लेकिन तकवा ये है कि डीजे निकालो तो निकाह पढ़ाऊंगा। मैंने कहा निकाह मुल्ला का मोहताज नहीं है, इजाजत दे दूं दवा मौजूद है, निकाह हो जाएगा तो सुभान अल्लाह। लोग करने वाले लोग गए। अब निकाह के टाइम मैंने कहा ठीक है चीजें हटाओ, अब इमाम से कहो निकाह पढ़ाएंगे। अब बोला इमाम साहब बाजा और डीजे तो हट गया, ढोल हट गया, अब निकाह पढ़ाए। चले हाँ अब तो हम निकाह पढ़ा देंगे। अब जब स्टेज पे गया मेरे पास क्यों किया? अब भैया के पास तो भैया ने कहा जरा ये देखो कि दूल्हा मियाँ के दाढ़ी है कि सफा चट, तो देखा इत्तेफाक की बात पूरी सफा चट थी। अब जब इमाम खड़ा हुआ खुतबा करने के लिए, भैया ने कहा इमाम से पूछो खुतबा बाद में सवाल पहले। का क्या सवाल? क्या इमाम साहब ये बताइए ढोल को बाहर का निकाह नहीं कराया और दाढ़ी को दूल्हा के अंदर नहीं है, ये निकाह कैसे हो जाएगा? ये निकाह और इमाम सब पटाने लगा। किससे खबर लगी? कहा हमारा रास्ता हशमत नगर से है। अब उसके बाद वो तो निकल के भाग गया और दूसरे से बेचारों ने निकाह पढ़वाया, इमामत की छोड़ दी, अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमाए। लेकिन अब आओ अल अताया नबविया फिर फतावा रज़विया में आला हज़रत तहरीर फरमाते हैं, नाम ने हाथ मुत्तकी मैं ये नहीं कहता, मज़ार को नहीं चूमता, लौड़िया चूम रहे हैं महबूब चाहिए। अब मुफ्ती आज़म शहज़ादे आला हज़रत फरमाते हैं संगे चले जाना था छवि साई साहिदार न समझ नज़दीक हुजूर के काबे शरीफ में मज़ार मुक़द्दस पर अपना सर रगड़ के मर गए। किसी ने पूछा आखिर देखा क्या कर रहे, छून भी रहे मर भी रहे हो, ये क्या शिर्क कर रहे हो? सर उठा के देखा तो वो मरवान ने कहा क्या कर रहे हो? ये शिर्क मज़ार चूम रहे हो, ये आला हज़रत में लिखा मैं दिखा दूंगा। तो जब सर उठा तो देखा कि सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से अब आला हज़रत फरमाते हैं तो सुभान अल्लाह। एक जुमला आला हज़रत फरमाया ये तड़का सुन्नियों को सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से मिला। क्या अजमेर शरीफ जा रहे हैं तो चूम रहे हैं, करबला शरीफ जा रहे हैं तो चूम रहे हैं,
میں مرتد مرزائی یا دیوبندی اس میں شریک ہے، ایسی شادی میں امام نے شرکت کری، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ العطائن النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، نوٹ کرنے والے نوٹ کرو، لکھنے والے لکھو، یاد کرنے والے یاد کرو۔ اب سوال کیا تو اعلیٰ خبر کہو سبحان اللہ۔ کبھی تو کہا آیۃ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے اعلیٰ خبر۔ معجزۃ من معجزات رسول اللہ، رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام ہے اعلیٰ خبر۔ سبحان اللہ۔ مر گئے لیکن آلے رسول مہاراجی فرماتے ہیں کہو سبحان اللہ۔ ان کا پیر کا جواب نہیں، نہ ان کے مرید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جواب۔ فرمایا امام کو بتایا جائے، کیا بتایا؟ الجواب، امام کو بتایا جائے کہ اس شادی کے اندر مرتد نے شرکت کی ہے، اگر امام مان جائے اور اس کو خبر ہونے کے بعد اس کو رجوع کرے تو فرمایا اس کو امام بنایا جائے، لیکن اگر امام نے ایسی شرکت سے انکار نہ کیا، بارہا اس نے شرکتیں کی، تو فرماتے ہیں اور توبہ سے انکار کیا تو ایسے کو امام بنانا گناہ، امام بنانا آؤ ذرا مسلک اعلیٰ حضرت دیکھو۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے کہ وہابیوں پہ نرمی اور سنیوں پہ سختی، دیوبندیوں پہ نرمی سنیوں پہ سختی، تعزیے والوں کا بائیکاٹ اور تبلیغی جماعت سے اتحاد، تعزیے والوں کا بائیکاٹ اور والی والوں کا بائیکاٹ اور جماعت اسلامی سے اتحاد، یہ تم کرو۔ ہم سنیوں کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گناہگار ہے، سیاہکار ہے، خطاکار ہے، سیاہشیار ہے، عاصی کو ناصی فرماتے ہیں، بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، ہے وہ کیسا بھی سہی، ہے وہ کریمہ کے۔ اس لیے سنیوں اپنے ایمان کو بچائیے، دیوبندی وہابی تبلیغی جماعت غیر مقلدوں سے دور رہیے اور ان لوگوں سے جنہوں نے حضور کے صحابہ کو ثابت دیا، حضور کے اللہ نائبین کی جماعت اللہ والوں کے لئے دیا ماذ اللہ مزار منزل گردوارے کی طرح ہیں، ان تجلیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں میں لکھ دیا ماذ اللہ کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اللہ والوں کا ذکر کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اللہ ہی کو بھول جائے۔ ماذ اللہ ثم ماذ اللہ رب العالمین۔ سلام کے بارے میں لکھ دیا کہ کبھی کبھی سلام کو چھوڑ